جبریل فرشتوں کے سردار رسول بھی، لیکن وہ بغیر اجازت کے اہل بیت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. کسی کو بھی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو حتی تستانسوا، یہاں تک کہ اجازت لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں پہ تم سلام بھی کر لو. بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ جاؤ. ان کچھ گنوار ایسے ہیں جو کوئی سے ملے جائے ہیں بار دھر دھرائے گھر میں گھس جائے. اب کہوں لیٹا ہے، انہیں مہروا لیٹی ہے، کہوں کپڑا الٹا ہے، کہیں کچھ ہے، اور اسی عالم میں پہنچ گئے. اسی لیے قرآن نے منع کیا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو. اور اجازت کس طرح لے؟ بہت سے تو اجازتوں لے ہیں تو محرم ٹھاڑے کے تھے کہ جھانکی ہیں، ہو اور جھانکی ہیں. جب جھانکی لی ہو تو اجازت کے مطلب کہا رہے ہیں. شریعت کا حکم ہے کہ اجازت لو تو دروازے کے یا تو داہنے جانب کھڑے ہو یا بائیں جانب کھڑے ہو. اور اجازت کیسے لو؟ تفسیر میں ہے پہلے کو سبحان اللہ، بے شک سبحان، پھر بھی کچھ نہ بولے تو کہو الحمدللہ، پھر بھی گھر والا نہ بولے تو کہو اللہ اکبر، پھر بھی کچھ نہ بولے تو پھانسک شروع کرو. لیکن رہو یہاں وہاں جھانکو نہ. تو حضرت جبریل بغیر اجازت کے اہل بیت کے گھر نہیں آتے. ادھر سنتے رہو اڑتے رہو، اس لیے کہ ٹائم بڑھتا ہی جا رہا ہے. رمضان شریف کی 29 تاریخ تھی، عید کا چاند نکلا. مدینہ طیبہ میں پوری دنیا میں خوشی. حسن حسین فاطمہ کے پاس آئے، کہنے لگے امی عید کا چاند نکلا ہے، سب کے کپڑے بنے ہم لوگوں کے. تو فاطمہ زہرا کہتی ہیں درزی کے یہاں تمہارے کپڑے ہیں، آئیں گے. آدھی رات ہوئی، پھر کہتے امی ابھی تک کپڑے نہیں آئے. کہا بیٹا آئیں گے، درزی کے یہاں کپڑے آئیں گے. یہ کہہ کے تسلی دے کے فاطمہ نے حسن حسین کو سلا دیا. پھر وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگی. یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ صبح عید مدینے کے سارے بچوں کے نئے کپڑے بنے ہیں، حسن حسین کی کوئی جوڑے نہیں ہیں. یا اللہ تیری رحمت کا سہارا کر کے میں نے بچوں سے وعدہ کر دیا ہے. اے پاک پروردگار تو اس پر قادر ہے کہ میرے بچوں کو تو جوڑے عطا فرما دے. سبحان اللہ. فاطمہ نے دعائیں مانگی. صبح ہوئی، نماز فجر کے وقت حضرت جبریل آئے اور فاطمہ زہرا کے دروازے کو دستک دیا، کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں کون؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں اہل بیت کا درزی اہل بیت کے جوڑے لے کے حاضر ہوا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت جبریل ہیں. اسی لیے مولانا حسن رضا خان رحمہ فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں. بے شک سبحان. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے. بے شک سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے. اور جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت. سبحان اللہ. جان عالم ہو فدائے
خاندان اہل بیت. اولاد میں جو اثر آتا ہے وہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے. بے شک. ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اولاد ویسے ہوتی ہے. حسنین کریمین کی ماں حضرت فاطمہ زہرا ہیں. رمضان کی 3 تاریخ تھی سنہ ہجری 11. اپنے شوہر حضرت علی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں علی آج رات میرے وصال کی رات ہے. آج رات میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی لہذا علی میرے مرنے پر تم رونا چلانا نہیں. حضرت فاطمہ نے پہلی وصیت کی تھی کہ علی میرے مرنے پہ رونا چلانا نہیں گریبان نہ پھاڑنا. آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں نا. ہمارے علاقہ میں ایک گاؤں ہے نام نہ بتائیے کیونکہ مہتاری مری تو ہم کا بولے تو ہم گئے مٹی دے تو چہرے پر غم تو رہا لیکن آنسو ایک کو نہیں. پھر کے باپ مرے وہ میاں بولے وہ ہم گئے وہ میاں وہی میرے. وہ کے بعد کے مہروا مری تب ہوں بولے تب گئے تو جیسے پہنچن ویسے لپٹی آئے گا. کہتے ہو مولانا صاحب ہم تو یتیم ہوئی گے. مولانا صاحب ہم یتیم ہوئی گے. ہم کوئی نیو بدتمیز کر دیتے. جب یتیم بھوا رہا ہے تب نہیں بتائیس رہا. باپ مرے تو نہ یتیم بھوا مہتاری مری تو نہ یتیم بھوا مہروا مر گئے تو یتیم ہوئی. حضرت فاطمہ زہرا نے کہا تھا علی میرے مرنے پر رونا چلانا نہیں. رونے چلانے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے سبحان اللہ. بے شک. آنکھیں رو رو کے سجانے والے اور جانے والے نہیں آنے والے. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جانے والے نہیں آنے والے. منع کیا کہ رونا چلانا نہیں. دوسری وصیت یہ کیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے حسن حسین کو مارنا نہیں. ایک ماں کے دل میں اولاد کی بہت محبت ہوتی ہے. اور تیسری وصیت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ایک تندرست عورت سے شادی کر دینا جس سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام عباس علم بردار ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے کچھ شک. دنوں کے بعد کربلا میں میرے بیٹے حسین پر مصیبتیں آئیں گی تو عباس میرے بیٹے حسین کا مددگار بنے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ فاطمہ نے وصیت کیا تھا. وصیت کیا تھا 11 ہجری میں اور جو وصیت کیا وہ ہوا. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے ایک تندرست عورت سے شادی کی اور پھر عباس پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے بڑے خوبصورت تھے. سارے گھر والے دوڑ دوڑ کے عباس کو گود میں لینے لگے کہ فاطمہ کی وصیت کے مطابق بچہ آیا. سبحان اللہ. جب گود میں اٹھاتے تھے بڑے خوبصورت تھے لیکن حضرت عباس کی آنکھیں بند تھیں. آنکھیں نہیں کھلتی تھیں تو گھر کے لوگوں کو بڑا غم تھا کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بچہ دیا اور آنکھوں سے اندھا ہے. سب لوگوں کو غم بھی تھا خوشی بھی تھی غم بھی تھا. آتے تھے کھلاتے تھے ہاتھ میں. حضرت امام حسین نے بھی فرمایا میرا بھائی ہے سوتیلا میں بھی گودی لے لوں. جب امام حسین آئے اور عباس کو گود میں لیا عباس حسین کی گود میں گئے اور حسین کی خوشبو پائی تو عباس نے آنکھیں کھول دی. سبحان اللہ. اور کھولی تو سب سے پہلے عباس نے امام حسین کا چہرہ دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا میں سب سے پہلے عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا. جو فاطمہ نے کہا وہ ہو گیا. اور اس کے بعد فاطمہ کے وصال کے 50 سال بعد کتنے سال بعد 50 سال. حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا 11 ہجری میں اور کربلا ہوا 61 ہجری میں.
تو 61 میں 11 نکال دو تو کتنا بچا؟ 50 سال۔ 50 سال بعد کربلا کا منظر سامنے آیا۔ تب حضرت عباس موجود تھے کربلا میں۔ جب علی اصغر پیاس سے تڑپنے لگے تو عباس آئے تھے، کہا تھا آقا حسین عباس اصغر تڑپ رہے ہیں، مجھے اجازت ہے تو میں پانی لیا ہوں، ورنہ اگر اصغر پیاسے چلے گئے تو میں قیامت میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں؟ جب کہیں گے عباس تمہارے ہوتے ہوئے اور اصغر پیاسے چلے آئے۔ امام حسین نے اجازت دیا۔ حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھے، مشکیدہ چمڑے کا تھا لیا، تلوار ہاتھ میں لیا اور دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ یزیدیوں نے روکنا چاہا لیکن حضرت عباس مارتے کاٹتے دریائے فرات پہنچ گئے۔ دریائے فرات میں گھوڑے سے نیچے اترے، مشکیدے میں پانی بھرا۔ اس کے بعد خود کئی دن کے پیاسے تھے، 4 دن کے، تو انہوں نے ہاتھ میں پانی لیا کہ لاؤ میں تو پی لوں۔ جب حضرت عباس نے چلو میں پانی لیا اور منہ کے قریب گئے، منہ کے قریب لے گئے پینے کے لیے، اتنے میں خیال آیا کہ میں تو پینے جا رہا ہوں اور مشکیدے کا پانی پتہ نہیں علی اصغر تک پہنچے کہ نہ پہنچے، اور میں پی لوں اور علی اصغر تک نہ پہنچا تو میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچ کر حضرت عباس نے پانی چھوڑ دیا، نہیں پی۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا 4 دن سے تو بھی بھوکا پیاسا ہے، دریائے فرات تیرے قدموں میں ہے بیٹا، پی لے پانی۔ تو روایتوں میں ہے کہ جب گھوڑے کو حضرت عباس نے کہا بیٹا پانی پی لے تو گھوڑے نے سر ہلایا، ہنہنانے لگا، سر ہلانے لگا، گویا کہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا عباس میں جانور ضرور ہوں لیکن بے وفا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جانور ضرور ہوں لیکن بے وفا نہیں ہوں، اہل بیت پیاسے رہے میں پانی پی لوں۔ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس مشکیدہ لے کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اہل بیت کے خیمے کی طرف بڑھے۔ یزیدیوں نے شور مچایا کہ پانی روکو روکو۔ ایک یزیدی نے پیچھے سے تلوار ماری تو حضرت عباس کا داہنا ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ تو مشکیدہ بائیں ہاتھ میں لیا، بائیں ہاتھ میں تلوار، کچھ قدم اور آگے بڑھے کہ پھر کسی نے تلوار ماری، بایاں ہاتھ بھی حضرت عباس کا کٹ کے نیچے چلا گیا۔ تو حضرت عباس نے چمڑے کے مشکیدے کو اپنے دانتوں سے دبایا اور ہمت کی بڑھا کہ پہنچ جائیں۔ اتنے میں یزیدیوں نے اتنی تیر چلائی کہ وہ مشکیدہ چمڑے کا تھا، چھلنی ہو گیا، پانی بہہ گیا، اور پانی کا بہنا تھا مشکیدے کا کہ عباس کی ہمت بھی بہہ گئی۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا تو عباس نے امام حسین کو پکارا، یا مولا ہو ادرکنی، اے میرے آقا حسین میری خبر دو۔ تھے بھائی سوتیلے لیکن زندگی میں 50 سال ہو گئے کبھی بھائی نہیں کہا عباس نے، ہمیشہ امام حسین کو اپنا آقا کہتے رہے، مولا کہتے رہے، بھائی کبھی نہیں کہا۔ جب حضرت امام حسین گود میں لے کے گئے خیمے میں تو کہتے ہیں عباس تم میرے بھائی ہو لیکن زندگی میں تم نے کبھی مجھے اپنے بھائی نہیں کہا۔ عباس کان ترس رہے بھائی سننے کے لیے، بھائی کا لفظ عباس بول دو۔ تب آخری وقت عباس نے کہا تھا، یا اخاہ ادرکنی، اے بھائی جان میری خبر لو۔ اس کے بعد عباس نے کہا تھا، یا اللہ عباس کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی گود میں آنکھیں کھولی تھیں آج اسی کی گود میں عباس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد امام حسین کی گود میں عباس نے دم توڑ دیا، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو فاطمہ زہرا نے 50 سال پہلے کہا تھا وہ آج ہو رہا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ جب فاطمہ کے علم غیب کا یہ عالم ہے، پرسوں کا ہونے والا ہے، یہی تو علم غیب ہے۔ جی جی بولو بھیا، بے شک بے شک۔ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی یہ بھی علم غیب میں سے، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ وسعت دے دی کہ کچھ مشینیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں کہ وہ لڑکا لڑکی بتا دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی کہیں کہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو
تو جب فاطمہ کی علم غیب کا یہ عالم تو ان کے باپ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ لیکن ہمیں تمرے میں یہاں کچھ بیل ہیں، بیل ہوئے نہ منی جی چاہ جتا ان کا سناؤ، لیکن رٹی ہے وہاں ہے کہ نبی کے لیے علم غیب شرک ہے، شرک ہے، شرک مار ہے۔ ہاں یہ ہے بیل، اور بیل کچھ سمجھتا ہے، بیل کا چاہ جتا سمجھا، بیل میں دیکھو نا بھیڑی آ جاتا ہے، چاہ جتا لاٹھی مارو۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچو۔ فاطمہ زہرا نے چوتھی وصیت کیا تھا کہ علی جب میرے جنازے کو لے چلنا تو میرے جنازے پہ چادر ڈال دینا۔ حضرت علی نے کہا تھا کیوں؟ ابھی تک کسی کے جنازے پہ چادر نہیں ڈالی گئی، تمہارے جنازے پہ چادر؟ تو فاطمہ نے کہا تھا میں نبی کی بیٹی ہوں، زندگی گزر گئی، کسی اجنبی نے مجھے نہیں دیکھا، تو میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد میرے جنازے پر کسی کی نگاہ پڑے، لہذا میرے اوپر چادر ڈال دینا۔ اور پانچویں وصیت کیا تھا کہ جب مجھے قبر میں رکھنا تو فلاں جگہ ایک پرچی رکھی ہے، وہ پرچی میرے قبر میں رکھ دینا، لیکن پڑھنا نہیں کہ کیا لکھا ہے۔ علی بولے کیوں؟ فاطمہ کہتی ہیں وہ راز کی بات ہے اس میں۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ مجھ سے راز کی بات چھپاؤ گی؟ مجھ سے بھی قریبی تمہارا کوئی ہے؟ فاطمہ بتا دو پرچی میں ہے کیا؟ تب فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح آپ سے ہونا تھا تو مہر میں حضرت جبریل ایک پرچی لے کے میرے ابا کو دیے تھے، اور اس پرچی میں لکھا تھا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو، اور فاطمہ کے مہر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جعلت شفاعت امتی محمد صداق فاطمہ، کہ فاطمہ کے مہر میں نے امت محمدیہ کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ بے شک۔ اسی شرط پر میں نے نکاح کیا تھا کہ میرے ابا کی ساری امت کی بخشش ہوگی میرے مہر میں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پرچی میرے قبر میں رکھ دینا، تاکہ کل قیامت کے دن اگر میرے ابا کا ایک امتی بھی اگر جہنم میں گیا تو میں رب کے سامنے پرچی لے کے حاضر ہو جاؤں گی کہ اے پروردگار میرے مہر میں تو نے میرے ابا کی امتیوں کی مغفرت رکھی تھی، پھر میرے ابا کا امتی جہنم میں کیسے جانا؟ یہ محبت تھی فاطمہ کو ہم سے، آپ سے۔ تو اے پٹھانن پوروا کے مسلمانوں، اگر آج فاطمہ کی اولادوں کی محبت میں آپ نے جلسہ سجایا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا سے گئی ہیں تو ہماری تمہاری محبت لے کے گئی جی۔ بہرحال ایک دفعہ فاطمہ حسن حسین کو لے کر حضور کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی ابا اپنے دونوں نواسوں کو کچھ دے دو۔ بولو نا، کھڑبڑاؤ تو بیچ میں یار سبھی اچھا نہیں لگا، آدمیوں کی توجہ ادھر ہی رہتی ہے۔ بولنے سبحان اللہ، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کرتے سبحان اللہ بے شک۔ اب جو آئیں آگے جگہ پڑی ہے یہاں پر بیٹھ جائیں، آگے جگہ خالی پڑی ہے بھیا، پیچھے کھڑے ادھر آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، ادھر آ جائیے، جو دروازے پہ ہیں ادھر، اور یہاں روڈ پر ادھر آ جائیے میرے بھائی، آگے جگہ خالی ہے آپ کے لیے، آ جائیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بیٹے حسن حسین کو حضور کے پاس لے کے گئی اور کہنے لگے ابا اپنے دونوں نواسوں کو کچھ دے دو۔ تو حضور نے کیا دیا؟ فرمایا حسن کو میں نے اپنا علم اور صبر دیا، اور حسین کو میں نے اپنی بہادری دی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ کوئی دے نہیں سکتا۔ بولو، اپنا علم کوئی کسی کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا، نہ اپنا صبر دے سکتا، نہ اپنی بہادری دے سکتا، اور نبی نے وہ دیا جو دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ اچھا یہاں بھی ایک عقیدہ دیکھو کہ بیلوے کہا تھا نبی رسول ولی سے مانگنا شرک ہے، صرف اللہ ہی سے مانگا جائے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے بھائی؟ بولو جی جی ہاں۔ تو اگر غیر اللہ سے مانگنا، نبی سے مانگنا شرک ہوتا تو فاطمہ نہ مانگتی،
اور مانگ ہی لیا تھا. اگر منع ہوتا تو اللہ کے رسول ڈانٹ دیتے, لیکن نہ نبی نے ڈانٹا بلکہ نبی نے ماں فاطمہ کے مانگنے پر عطا بھی کیا. بے شک بے اس شک سے پتا چلا کہ مانگنا بھی شرک نہیں, اہل بیت نے مانگا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں بے شک بے شک. گے. زندہ باد زندہ باد. بے شک. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور نے حسن کو اپنا صبر دیا تھا, تو حسن کا صبر کتنا بڑا تھا. امام حسن کو 6 مرتبہ زہر پلایا گیا. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ. 6 مرتبہ. پہلی مرتبہ شہد میں ملا کے زہر دیا گیا, کھایا, پریشان ہوئے, حضور کے روضے پہ گئے, دعا مانگی تو اللہ نے روضے رسول کے وسیلے سے زہر سے شفا عطا فرما دی. دوبارہ پھر کھجور میں زہر ملا کے امام حسن کو کھلایا گیا. پھر تڑپے, روضے رسول پہ گئے, دعا مانگی, اللہ نے رسول اللہ کے وسیلے سے شفا دے دی. بے شک بے شک. 5 مرتبہ ایسے ہی زہر دیا گیا, اور جب تکلیف میں ہوتے حضور کے روضے پہ جاتے, دعا مانگتے, اللہ شفا دے دے. لیکن جب 6ٹھی مرتبہ ہیرے کی کنی پانی میں ملا کر امام حسن کو دشمن نے دیا, تو امام حسن کو خون کی الٹی ہونے لگی, اور ایسا تڑپنے لگے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. امام حسن جان گئے کہ میرے دشمن کو میرا جینا اچھا نہیں لگتا, میرے دشمن کو میری زندگی اچھی نہیں لگتی. تو اب امام حسن روضے رسول پہ نہ گئے بلکہ اپنی موت ہی کو بہتر سمجھا, تاکہ میرے دشمن کو تکلیف نہ ہو. یہ تھا صبر امام حسین حسن کا. جب تڑپنے لگے تو امام حسین آئے, دیکھا خون کی الٹی, کہا بھائی جان کیا ہوا آپ کو, کیا ہوا بھائی جان خون کی الٹی؟ تو حسن کہتے ہیں مجھے کسی نے زہر پلا دیا. کہا کس نے پلایا بھائی جان, اس کا نام بتا دو. کس نے پلایا؟ کہا نام پوچھ کے کیا کرو گے حسین؟ کہا بھائی جان میں آپ کا بدلہ لوں گا اس سے. تو امام حسن نے کہا تھا کہ حسین میں نے اپنا سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا ہے, تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا پروردگار. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنا سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا, حسین تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا رب ہے. یہ کہہ کر کے 5 ربیع الاول کو امام حسن کی شہادت ہو گئی. اللہ. اے حسن کے ماننے والوں, آج آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو آپ اس کو گولی مارتے ہیں, اگر گولی مار دیا تو اس کے گھر والوں سے ڈبل بدلہ لیتے ہیں. اگر حسن کی محبت ہے تو بدلہ نہ لو بلکہ اپنا بدلہ خدا کے حوالے کر دو, خدا تم سے بہترین بدلہ لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. صبر کرو, امام حسن نے صبر کیا. بے شک. ان حضرات کا درجہ بہت بلند ہے. دیکھیے 10-15 منٹ اور سن لیجئے, بس اس کے بعد میرا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا. یعنی تقریر کے ٹائم, ہمارا ٹائم نہیں, ہمارا ٹائم اللہ جانے کا پوری ہے. اچھا ایک بات سوچو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا, مرید نہیں ہوئے. رسمن مرید ہو جاتے جیسے ہم تم رسمن مرید ہوئے تھے. بولو رسمیں تو ہے. پیر صاحب یہ جہی ماں رہرا بریلی مرید ہوئے کہ چوچا جہی, اور وہاں سے مرید ہوئے کہ ہیں ہوا وعدہ کریں ہیں کہ نماز نہ چھوڑنا, داڑھی نہ بنوانا, کسی کو تکلیف نہ پہنچانا, حرام روزی نہ کھانا, گالی نہ دینا, جھوٹ نہ بولنا, سب وعدہ کہیں ہیں. تو کہیں یہ پھر وہی کم وہ کریں گے.
تو رسم نے تو ہوا. امام حسین بھی رسمن رکھ دیتے یار. رخصت تھی امام حسین کے لیے. ایک ہے رخصت, ایک ہے عزیمت. جی جیسے رمضان مہینہ میں یا کوئی رمضان مہینہ کو سفر کرو یا بیمار ہو جاؤ, روزہ نہ رکھ پاؤ, تو اللہ نے اختیار دیا ہے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لینا, رمضان میں نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو. جی اللہ نے اختیار دے دیا. لیکن آج اگر کونوں ملک دلی بمبئی بغیر روزہ کے پکڑ جاتے تو کہ اتنی پٹائی ہوتے اور کہ چندہ سندہ سب چھوڑ لیتے. کہتے وہ یوں دیکھو رمضان میں روزہ نہیں. ارے جب سفر میں ہے, قرآن نے اجازت دی ہے, رخصت دے دی ہے, تو آپ کون تھوپنے والے ہیں سر پہ؟ بے شک بے شک. اللہ فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو اور رمضان مہینہ آ جائے تو فعدۃ من ایام اخر, تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لو. یہ رخصت ہے. لیکن اگر انسان رکھنا چاہے تو رکھ لے, بہتر ہے. اسی کا نام ہے عزیمت. بے شک بے تو شک. امام حسین کے لیے رخصت تھی, رکھ دیتے. حکومت وقت تھا, لیکن امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ ذرا غور تو کرو. حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا. اے لوگوں, حضرت میرے معاویہ کو کبھی زندگی میں برا نہ کہنا, نہ تصور کرنا. اس لیے کہ میرے معاویہ حضور کے سالے ہیں, حضور کے سالے. ان کی بہن ام حبیبہ حضور کے نکاح میں تھی, یہ سالے تھے. آواز سالوں سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی بتاؤ؟ اپنے بھائی سے کم ہوتے, سالے سے زیادہ ہوتے. جی بولو یار کہ سب لوگ کنوارے بیٹھے یار, کچھ ہاں ہوں کرو. بھائی سے بول چال لیں اور سار آ جائے تو فوراً بکرا, ٹھنڈا, مرغا جون ہوئے سب حاضر ہوئے سالے کے لیے. اپنے بھائی سے لگاؤ نہیں, مہروا کے بھائی سے بہت لگاؤ. صحیح بات ہے. پہلا اس تمہارے بھائی کا حق ہے, عورت کے بھائی کا دوسرے نمبر پر حق ہے, اس کا بھی حق ہے. لیکن تمہارا بھائی تمہارا بھائی ہے. اور تو لگے کہ بھائی ہوئے, مہروا پٹیائے گے تو ٹھیک ہے, طلاق لے لی تو وہ اجنبی, وہ اجنبی. اور تمہارا بھائی چاہے جتنی دور رہے لیکن رہے گا بھائی. اور تمہارے بھائی ہی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا سنشد عضدک بأخیک, اے میرے بندے ہم نے تیرے بازوں کو طاقت دی ہے, بأخیک, تیرا بھائی پیدا کر کے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال بات الگ رہی. جب حضور کو اپنے سالے, جب ہم کو اپنے سالے سے محبت, تو نبی کو بھی اپنے سالے سے محبت تھی. اور اتنی محبت تھی کہ حضور نے امیر معاویہ کے لیے بارہا دعائیں مانگی. ان کو برا نہ کہنا. ان کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو اس کے چہرے پہ داڑھی تھی. دربار سجایا, لوگوں کو بلایا اور لوگوں سے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ, نبی کی سنت کو مٹانے والا پہلے میں ہوں. سب سے پہلے امت محمدیہ میں داڑھی بنوائی تھی مسلمانوں میں کس نے؟ بولو. یزید نے. حسین نے داڑھی نہیں بنوائی, حضرت علی نے داڑھی نہیں بنوائی, بلکہ ان لوگوں کی تو ایسی داڑھی تھی کہ ان کی داڑھی کو دیکھ کر یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان. حضرت علی کی داڑھی دیکھ کر ایک یہودی کی جماعت اسلام لے آئی تھی. واقعہ بڑا لمبا ہے. لہذا اے لوگوں, حسن حسین کے ماننے والوں, تم بھی داڑھی نہ بنواؤ. داڑھی یزید نے بنوائی تھی. آپ حسینی ہو, نہ حسین نے بنائی نہ علی نے بنائی. بے شک بے شک. داڑھی رکھ لو اہل بیت کی محبت میں. داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے. بے شک بے شک. ہاں, نبی کی محبت دل میں رکھو, چہرے پہ داڑھی رکھا لو, انشاءاللہ قبر روشن ہو جائے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت محترم احمد الفتاح فیض آبادی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
देखिए حضرت مولانا احمد الفتاح صاحب فیض آبادی ماشاءاللہ ہندوستان میں بہت مقبول شاعر ہیں اور بڑے خوش اخلاق بھی ہیں. تشریف لیا ہے. میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں. تو سنو, یزید نے داڑھی بنوائی, آپ داڑھی بنواؤ نا. بے شک بے شک. نماز چھوڑا, شراب پینے لگا, ماں بہن بیٹی سے نکاح کو اس نے جائز کر دیا. بتا, ماں سے نکاح, بیٹی سے نکاح, بہن سے نکاح, دین کو بالکل درہم برہم کر دیا. اسی صورت میں امام حسین کیا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے سکتے تھے؟ نہیں دیا. مدینہ چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. مکہ چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. کربلا میں جا کر جان دینی پڑی, جان دے دی, لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا. امام حسین نے ہم کو سبق دیا کہ اے لوگوں, مرید ہونے سے پہلے پیر کو دیکھ لو کہ ہے کیسا. حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ پانی پیو چھان کے, پیر کرو جان کے. تو پیر کو دیکھو کہ ایک مشت داڑھی ہے اس کے چہرے پہ کہ نہیں ہے. بہت سے پیروں کھسکھساہٹ آ رہا تھا, اتی داڑھی. ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا, حسین نے ہم کو بہت پہلے بتا دیا تھا. پیر کو دیکھو کہ دڑمنڈا بے نمازی تو نہیں ہے, تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا. بہت سے ایسے بابا ٹہرا کر رہتے. ہمارے گاؤں میں ایک بابا آوا, ہفتہ گزر گیا, وہ مسجد میں ایک کو دن کا نہیں پاوا, اور گاؤں بڑا چرچا ہو گیا, جل ہوا. ایک دن مغرب پڑھے چلے تو 4-5 مہروے سڑک پر کھڑی فسر بتیاں ہیں. تو ہم منہ بڑھ کے نمکین کہا بات, کہنے رہے مولانا بھیا بہت جلالی فقیر ہیں, بہت جلالی بابا ہیں. تو ہم کہا کچھ دیکھے ہو؟ کہنے رہے مولانا بھیا وہ ایک بیڑی نہیں پیے تھے, پورے بنڈل میں آگ لگائے تھے پیے تھے. مولانا بھیا بہت جلالی ہیں. تو ہم کہو جلالی بابا ہو کہ جلالی دروہا ہو, سب کے نشہ ایک بیڑی پوری آتا ہے, وہ کے نشہ پورے بنڈل میں. پھر کوئی ہاتھ میں ہاتھ رکھنے سے پہلے اس کو دیکھ لو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھینسی ہو گابھن بھینس ہو گابھن. ایسے پیر بہت طہارت ہیں. وہ کہتے کوئی کا کچھ نہ کہو, سب ٹھیک. ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا. جو سب کا کہے بڑی ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا. حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ ولی تھے. ایک مرتبہ گئے قبرستان, ہوا کوئی جنازہ پڑھاوے والا نہیں رہا تو حضرت کو ہی بڑھا دیا. ولی تھے. حضرت نے نماز جنازہ پڑھا دیا سفیان ثوری نے. اس کے بعد مٹی ہوئے, بہت سے ادھر بیٹھے ادھر 2-4 آدمی ایسے بیٹھے بتیائیں. تو کچھ لوگ بیٹھے کہا بتیائیں, کہا یار بہت اچھا آدمی تھا یار, اس کی برائی ہم نے کسی سے نہیں سنا, سب لوگ اس کو اچھا کہتے تھے, بہت اچھا آدمی تھا. تو سفیان ثوری نے جب سنا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہے؟ کہا میں یہ جانتا کہ اس کو کسی نے برا ہی نہیں کہا, اس کو سب اچھا ہی کہتے تھے, تو میں اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھاتا. کہا کیوں؟ کہا یہ منافق تھا, منافق. اگر مومن ہوتا تو حق کو حق کہتا, باطل کو باطل کہتا, تو باطل والے اس کو برا کہتے. اس کا مطلب یہ مومن نہیں تھا, منافق تھا, سب کچھ اچھا کہتا رہا, میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتا. تو پیر کو پرکھو. بہرحال امام حسین نے مرید نہ ہوئے اور کربلا گئے. اور کربلا میں کیا ہوا انشاءاللہ ابھی آپ لوگ سنیں گے یا سنتے رہے ہوں گے. بس آخری بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ امام حسین جب لڑ رہے تھے, لڑتے لڑتے 72 زخم ان کے بدن پہ لگ چکے تھے, پھر بھی لڑ رہے تھے. کیسے بہادر تھے, کیونکہ بہادری نبی نے عطا کیا تھا. فرمایا تھا حضور نے کہ میں اپنی بہادری حسین کو دے رہا ہوں. یا نماز پڑھو کرو, نمازی ہو تو وہ موڑ پھرانے لگے تھے تو ہم لوگ چھوڑ دیے تھے. کوئی پوچھا تھا کہا ہے مولانا, کہا باہر یار سر میں درد بہت لاگت ہو, نماز میں لڑائی کرے گا,
सरमा दर्द हो लगा तो नमाज छोड़े, और इमाम हुसैन के जिसमें 72 जख्म, फिर भी लड़ रहे हैं, हाँ? आखिरी तीर इमाम हुसैन की पेशानी पे आके लगी, जैसे तीर खींचा खून का फव्वारा निकला, इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आ गए, तो सिमर बदनसीब दौड़ा, इमाम हुसैन के सीने पे बैठ गया, मियां से तलवार निकाली, गले पे रखा, चलाया, बहुत जोर लगाया, गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था, सिमर काटना है तो इधर से काटो, पीछे से काटो, आगे से तुम्हारी तलवार नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह